یہ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں معذرت خواہ ہوں، ابھی میری بہن بھی یہاں پہ آ کے بات کر رہی تھی، اذان ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے خاموشی میں نے اختیار کی. لیکن میں جو ہے وہ جو شکایت جو انہوں نے کی ہے، دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح سیلاب کے دوران بھی اور ابھی بھی کسان پیکج بھی دیا گیا ہے ان تمام علاقوں میں جہاں پہ سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور لوگوں کو انڈیویجولی بھی انفرادی طور کے اوپر بھی جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے، امداد دی جا رہی ہے. ہمارے وسائل جو ہیں جس طرح کے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس وسائل سے کہیں زیادہ جو ہے گورنمنٹ اپنے آپ کو سٹریچ کر کے دوسرے سیکٹر سے پیسے نکال کے جو ہے ان علاقوں کو دے رہی ہے. یہ ہماری جو ہے ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں یہ مشترکہ ذمہ داری ہے اور یہ نبھائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. ہم سیاستدانوں کی چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، یہ تھوڑا بہت ضرور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور حکومت ان کی ہوتی ہے ہارے والوں کی، تو وہ حکومت کی جو پیٹرنیج ہے وہ سیکھ کرتے ہیں، وہ حکومت کی پیٹرنیج ان کو ملتی ہے اگر جیت جائے. اور وہ جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے ووٹر یا ان کے علاقے جہاں سے وہ جیتے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کا فلا ہے. یہ کوئی صوبائی حکومت، موجودہ صوبائی حکومت یا موجودہ وفاقی حکومت کا فلا نہیں ہے، قصور نہیں ہے. یہ ایک تاریخ ہے. ہم پچھلے 4 سال جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہمارا حال ہوا ہے، یعنی ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہم کوئی شکایت نہیں کر رہے، ہم اس کو ایک سیاسی حقیقت جو ہے یا ایک سیاسی جو ہے وہ فلا سمجھ کے، ایک ہماری سیاست کا ایک نیگیٹو منفی پہلو سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہم نے کہ بھئی ہم نے مخالفت کی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے خلاف الیکشن جیتے ہیں تو یہ ہماری سزا ہے، اور بھگت رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے آپ کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اور یہ پچھلے چند سالوں کی بات نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. ہم تو نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حلقے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ محروم رہے، بلکہ ہم سے بھی محروم ہو گئے. ہم بھی کچھ 6 مہینے سال جو ہے قید بھی کاٹ آئے وہاں پہ جا کے. تو یہ میرے بھائی کو، مجھے، سب کو جو ہے یہ حقیقتیں جو ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ حقیقتیں ہیں. ہم اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، جن کی بھی حکومت ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے یہ جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے، جہاں بھی ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ تھوڑا بہت اس قسم کے فلاز ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے کام کر کے جو ہے وی شوڈ ون دیئر ہارٹس، بجائے اس کے کہ لوگوں کے کام نہ کر کے جو ہے ان کو ڈپرائیو کر دیا جائے. تو لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے اور وفاقی حکومت جو ہے مل کے یہ بلا تفریق جو ہے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی کی اگر کوئی جینون گریوینس ہے میں چیک کر لوں گا، میں پرائم منسٹر صاحب سے بات کروں گا، شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی جو علاقے میں جو تباہی آئی ہے اس کا کچھ سدباب کیا جائے، اور ایکول برابری کی بنیاد کے اوپر تمام علاقوں میں، تمام صوبوں میں جو ہے، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا جو بار بار بات کر رہے تھے میئر صاحب، وہ ایک حقیقت ہے، ہماری ایک آئینی حقیقت ہے کہ جس طرح ریسٹرکٹ ہو گیا ہوا ہے صوبہ جو ہے، وفاق جو ہے آئینی طور کے اوپر اپنے اختیارات کے لحاظ سے، وہ تو ایک آئینی حقیقت ہے. اس میں تو وی ہیو ٹو آپریٹ تھرو دا پروونشل گورنمنٹس. وفاق جو ہے ڈائریکٹلی آپریٹ نہیں کر سکتا، امداد کر سکتا ہے، اسسٹ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، میں شاہ صاحب سے خود بات کروں گا، میرے جو بھائی یہاں پہ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ شاہ صاحب کو جو ہے بجائے اپنے فولڈ میں لے کے آئیں، شاہ صاحب کو اپنے فولڈ میں لے کے آئیں، ادھر نہ بیٹھیں، شاہ صاحب ادھر بیٹھے آئیں تاکہ تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی کیشور زہرا صاحبہ اب کنٹینیو کریں جی. بہت بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب.
کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے میں ذکر کیا اس چیز کا تو میں ایک جواب ضرور دے دوں، کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا سوائے ایک وطیرے کے کہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا بولتے ہیں اور اتنا لمبا بولتے ہیں اور تقریر کے فوراً بعد نکل جاتے ہیں. اس لیے میں نے اذان کا وقت چنا کہ یہ سن کے اس کے بعد فوراً چلے جائیں گے. اور میں حق کی بات کرنے گئی تھی. بھئی امام حسین نے وقت عصر جام شہادت پیا تھا، وہ ایک عمل کر رہے تھے، تو اس بات کو سمجھ لیں. اچھا، میں ایکچولی بڑی کوشش کی ہے کہ اسمبلی میں ہم لوگ مفاہمت کے ساتھ کام کریں. ہم نے پہلے بھی 3-4 سال گوائے اسی طرح سے، اور ابھی بھی لگتا ہے. اور میں یہ کوشش اس عوام کے لیے کر رہی ہوتی ہوں کہ اس کی قربانیوں پہ ذرا نظر تو ڈالیے آپ کہ یہ پچھلے دنوں جو سیاسی مدوجہد رہا ہے، اپنے مسائل کو، مہنگائی ہو جس میں کرمنل ایکٹیویٹیز ہوں، جو کچھ ہو، سینے سے لگائے خاموشی سے صبر کر رہے تھے کہ کچھ حالات صحیح ہوں، کچھ حالات صحیح ہوں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ فیصلوں کے بعد ایک سکون کی کیفیت، اب یہ نہیں پتا کہ بظاہر ہے یا کہ لیکن ہے. تو اس وقت میں ہمیں عوام کے تدارک کے مسائل کا حل کرنا چاہیے. میں 2-3 نکات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی. سب سے پہلے تو میں اپنی کلیگ نفیسہ شاہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ ان کا اور میرا درد مشترک تھا شاید، کہ جب یہ اسمبلی میں داخل ہوئی اور انہوں نے یہ پینا فلیکس کے اوپر یہ اشتہار دیکھا کہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پی آئی اے ترقی کی طرف جا رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل فلائٹیں شروع کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف لاہور اور اسلام آباد سے چلیں گی. ہماری محبت لاہور اور اسلام آباد سے بھی اتنی ہی ہے. لیکن میں اس بدنصیبی کی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیے یہ جو ٹھہراؤ آیا ہے ماحول میں، سیاسی ماحول میں جو ٹھہرایا آیا ہے، اس سے اتنے خوش نہ ہوں، لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اب وہ بولیں گے اور کہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ آپ نظر کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں میرے شہر کے ساتھ، میرے صوبے سندھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کراچی جیسا شہر جس نے باہیں پھیلائے رکھی ہمیشہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے، اور وہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ آباد ہیں، اس کو اس طرح سے نظر انداز کرنا، اس کے اوپر میں احتجاج بھی کرتی ہوں. اور آپ کو 2 دن پہلے بھی اسپیکر صاحب کو یاد دہانی کرائی تھی کہ دیکھیے ہماری شناخت کو کچلنے کی کوشش مت کیجئے، ہماری تاریخ کو مت مسخ کیجئے. ہم ایک زندہ وجود ہیں، اس پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی. اب آخری بات آپ کو اور بتا دوں، اسپیکر صاحب آئے نہیں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ ایک کمیٹی بنائی جس میں کورٹ کے اس فیصلے سے کہ جو لوگ بے روزگار کر دیے گئے ان کو روزگار ملے. ایک بہت احسن کام تھا، لیکن اس میں اس کا ڈیکورم صحیح نہیں ہے بالکل. کل آپ کیونکہ موجود تھے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ جو ممبرز ہوں وہ تو بیٹھے رہیں اور جو چیئرمین ہوں اس کو بھی نہ بولنے دیں. اور 5 لوگ ایسے موجود تھے جو اپنے اپنے حلقوں کو لے کے آئے تھے اور ان کے مسائل حل ہوئے، ان کی جوت بھی روای ہوئی. اور جو ڈھیروں ڈھیر عوام آئے ہوئے تھے، کراچی سے بھی آئے ہوئے تھے، دور دور سے، یا بہت سے علاقوں کے آئے تھے، کسی کے بھی کام نہیں ہوئے. آپ ایک ڈیکورم یا رول تبدیل کیجئے کہ بھئی یا تو ممبرز بولیں. ممبرز بے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لوگ انکلوڈنگ یو، آپ بھی آئے تھے اور جن لوگوں کے لیے آپ نے کہا ان کا کام ہوا. 4 لوگ اور آئے تھے، سب کا ہوا، عوام کا کوئی کام نہیں ہوا. اس طرح سے نہیں چلے گا یہ بالکل بھی کہ ایسے چلے. میں آپ کی اتحادی ہوں اس لیے کھل کے کہہ رہی ہوں. دشمن تو سازشیں کرتا ہے، دوست بتاتا ہے صحیح، کہ ان چیزوں کو صحیح کیجئے. عوام کے دل بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں. تھینک یو.